أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة الحديد آیت نمبر 24 اور 25. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله خبير أغير. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم خفينا على آثارهم برسلنا وخفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيده الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہی وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور رد گردانی کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے. ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اس کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں. اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زورور اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ قوم جہاد کر کے بن دیکھے اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا
زبردست ہے۔ اور ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں انبیاء پیدا کی اور کتابیں نازل کی، بس ان میں سے بعض نے ہدایت قبول کی اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے، ان سب کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل دیا، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی، اور جس رہبانیت کی بدعت انہوں نے پیدا کی اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہیں اللہ کی رضا کی چاہت میں ایسا کیا تھا، پھر انہوں نے کما حقہ اسے نہیں نبھا۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا نیک اجر دیا، ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا، اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی مدد سے تم آگے چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ لوگ وہ اللہ کے فضل و کرم کے کسی حصے میں تصرف کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل و کرم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔ سورہ حدید پوری اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ حدید کو پیش کیا ہے۔ معلوم ہے یہ پوری سورت میں وہی ہے، لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، آگے اپنے لیے کچھ بھیجنا نہیں چاہتے، بس جمع کر رکھیں گے یا تو دوسروں کے حوالے کر دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ اسی لیے گزشتہ کئی آیتوں میں اور مختلف انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانے کے بعد اب اس آیت کریمہ میں بخل کی مذمت کی گئی ہے، بخیل کی مذمت۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے، جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، خود کے اوپر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، دوسروں پر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے گا؟ جو لوگ مال کی شدید محبت کی وجہ سے بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا رذیل کام کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن شدید وعید ہے۔ آیت کے آخری حصے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ میں ان کے اسی انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی یاد اور اس کے اوامر سے اعراض کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا تنہا مستحق ہے، اسے بندوں کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا حق حکم بجا لائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں خود ان کا بھلا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت اور ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے جو ان انبیاء کی تائید و تصدیق کے لیے انہیں دی گئی تھی۔ پہلی چیز جو ان کی تائید کے لیے دی گئی دلائل و معجزات تھے، دوسری چیز کتاب الہی تھی جس میں مخلوق کے دین و دنیا کی بھلائی کے ہر بات بیان کر دی گئی ہے، تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے میزان سے تعبیر کیا جس کی تفسیر مجاہد، قتادہ وغیرہ ہم نے عدل کے ذریعے کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ حق ہے جس کے حق ہونے کی گواہی وہ سبھی لوگ دیتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ عقل سلیم ہر ایک کو نہیں ملتی میرے بھائی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ جس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث کیا ہے، لوگ اسے قبول کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے نازل کردہ قانون، عدل، انصاف کو نافذ کریں، جس کی تفصیل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔
قانون جنیات، قصاص، حدود، احکام میراث اور دیگر حقوق انسانی سب اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تقاضا ہے کہ وہ ان تمام قوانین و احکام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا۔ لوہا کون اتارا؟ اللہ اتارا ایسا، دنیا والے نہیں۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے۔ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس جملے کا جملہ سابقہ سے تعلق یہ ہے کہ جن کو اللہ نے عقل خرد سے نوازا ہے وہ کتاب الہی کی آیات سنتے ہیں۔ اللہ نے جسے عقل دیا ہے وہی قرآن سنتا ہے، اور وہی قرآن کی آیتیں اس کا ترجمہ سنتا ہے اور پھر اسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں اسے معمول بناتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہر کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرآن سنتا ہے اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرنے لگتے ہیں، اور جو عام لوگ ان کے مختلف پیروکار ہوتے ہیں ان پر جب قوانین شریعت کا نفاذ ہوتا ہے تو انہیں قبول کر لیتے ہیں اور نظام میں عدل جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور نظام عدل کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، انہیں حکومت کی طاقت نظام عدل کی پابندی پر مجبور کرتی ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ لوہے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ تمام جنگی آلات و اسلحہ اسی سے بنتے ہیں، مختلف انواع و صنعتیں، برتنوں کی قسمیں اور کھیتی کے آلات اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ انسانی زندگی میں استعمال ہونے والی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوہے کا کسی نہ کسی طرح استعمال نہ ہوتا ہو۔ آیت کے آخر میں حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوہے کی تخلیق کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے جہاد میں استعمال ہونے والے ہتھیار تیار ہو، جنہیں مجاہدین فی سبیل اللہ استعمال کریں۔ اللہ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ کون اس کی رضا کی خاطر محض غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں لوہے سے اپنے اصلاح کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کے دین کو غالب بنانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اللہ تو بڑی قوت والا اور چیز پر غالب ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اس نے تو بندوں کو جہاد اسلامی کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کر کے اس کی رضا اور اس کی جنت کے مستحق بنے۔ انبیاء کرام کا عمومی ذکر کیے جانے کے بعد اس آیت میں ان دو خاص انبیاء کا ذکر کیا گیا جن کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب انہی کی نسل سے ہوئے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے سب انہی کی اولاد کی نسل سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت کے لیے وہ انبیاء آئے اور وہ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے تو ان کی دعوت قبول کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور عمل صالح کی زندگی اختیار کی، اور اکثر و بیشتر نے سرکشی کی راہ اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، پس پشت ڈال لیا، اس میں تحریف کی۔ تحریف کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو بدل دینا، اپنے مقصد کے معنوں کو لکھ دینا۔ اللہ کچھ کہتا ہے، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، اس کو قرآن کی آیت سمجھا کر لکھ کر بیان کر دینا اور قرآن کو پس پشت ڈالنا، کیا قرآن کی بات کو نہیں سننا، نہیں ماننا، اٹھا کے پیٹ کے پیچھے پھینک دینا۔ اللہ اکبر۔ کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے وہ، اور اپنے علماء اور رہبانوں کے اقوال و آراء کو دین بنا لیا۔ آج کی عوام وہی کر رہی ہے، اپنے ملا مولویوں کو دین بنا لیا اور اپنے پیشواؤں کو
اللہ بنا لیا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا دین کسی ملا مولوی، کسی پیر و مرشد، کسی پیشواؤں کا ہے؟ دین تو وہی ہے جو اللہ نے اتارا قرآن کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھیجا، شریعت بھیجی، اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ لوگ انسانوں کو دین کا رہنما سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور دین کو کئی حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا یہ تسلسل قائم رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تھے، اس لیے کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام آل ابراہیم سے تھے، آل ابراہیم سے تھیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا تھا تاکہ وہ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اس نے ان کے حواریوں یعنی اولین و پیروکاروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اور اپنی عام مخلوق کے لیے نرمی اور محبت ڈال دی تھی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہیں نصیحت کرتے رہے کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ بنے۔ ہم بھی وہی نصیحت کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم بھی یہی نصیحت کریں گے، یہود اور نصرانیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مگر سننے والا کون ہے؟ عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ خود گھر کے لوگ عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، افسوس، اللہ اکبر۔ وہ یہودیوں کی طرح نہ بنے جن کے دل اللہ نے سخت بنا دیے۔ یہودوں کے دل اللہ نے سخت بنا دیے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا۔ یہ مشرکین اور بدعتی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ایسا کہتے ہیں، ہمارے علماء کرام ایسا کہتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ایسا کہتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اسی لیے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث پیش کیا جائے تو اپنے رہبروں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے ان لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، تو اسی سختی کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی اور اسی حالت میں ان کی موت بھی ہو جائے گی۔ پھر کیا انجام ہوگا ان کا آخرت میں؟ بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت، حلم و بردباری کا برتاؤ کرے۔ ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل نرمی اور محبت کے خوگر ہو گئے، قساوت قلبی سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 80/2 میں ان کی اسی نرمی کے بارے میں فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ورحمانیت متدعوها متبعین عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ بالا خوبیوں کے ساتھ ایک خرابی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے دین عیسوی میں ایک عبادت ایجاد کر لی جسے قرآن کریم نے رہبانیت کا نام دیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دنیا اور ما فیہا سے کنارہ کشی اختیار کرے اور گوشے عزلت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ لیکن عملی طور پر وہ لوگ کما ہفتہ اس کی پابندی نہ کر سکے، بلکہ مرور زمانے کے ساتھ دین عیسیٰ سے دور ہوتے گئے اور دنیا اور بادشاہوں کی مرضی کے مطابق
اللہ کی کتاب انجیل کو بدل ڈالا اور اس رحمانیت کو چھوڑ دیا جسے انہوں نے از خود ایجاد کیا تھا۔ صرف کچھ ہی لوگ صحیح دین پر باقی رہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے آیت کے آخر میں کیا اور کہا ہے فَأَعْطَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جو لوگ شرک و بدعت سے بچے رہے، شرک سے اور بدعت سے بچے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر قائم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عظیم سے نوازا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جو گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کے دعوے کے مطابق اہل ایمان کا خطاب دے کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور کہا کہ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو انہیں دگنا اجر ملے گا، ایک اجر گزشتہ نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں پہلا اہل کتاب کا وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور مجھ پر ایمان لایا۔ الحدیث سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اہل کتاب نے فخر کیا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت امت محمدیہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورٌ تَمْشُونَ بِهِ، قیامت کے دن تمہیں ایک نور ملے گا جس کی مدد سے پل صراط پار کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ نور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں آیا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا۔ اللہ، بعض مفسرین نے نوراً تمشون بہ کی تفسیر دین کا راستہ کیا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کو فرقان دے گا، یعنی تمہارے لیے حق کو واضح کر دے گا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہیں وہ فرقان دے گا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، تاکہ وہ اہل کتاب جو مسلمان نہیں ہوئے جان لے کہ اللہ کا فضل، وہ فضل جو اس نے بطور خاص مسلمانوں کو دیا ہے، ان کے اختیار کی چیز نہیں کہ اس میں جو چاہے اپنے لیے خاص کر لے اور کہیں کہ اللہ نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، بلکہ تمام فضل صرف اللہ کے اختیار میں، اور اس نے اس میں سے امت محمدیہ کو فضل دیا ہے جو انہیں نہیں دیا، یعنی نبوت جس سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا۔ مومنین ان پر ایمان لائے، اجر عظیم کے مستحق بنے۔ وباللہ توفیق، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے تمام قرآن و حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پر مکمل ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمارا پکا ایمان ہو، اور پوری زندگی جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہماری موت نہ آ جائے اسی پر قائم رہے۔ ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔